अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद खुर्रम फारूकी। आज की जो गुफ्तगू है इसका जो मकसद है वो आप लोगों का तारुफ करवाना है CSS फिज़िक्स के साथ। आप में से बहुत से तलबा जो CSS की तैयारी कर रहे होते हैं उनको तो खैर से पता ही होगा, ख़ास तौर से वो लोग जो साइंस सब्जेक्ट के हवाले से फ़िज़िक्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं या फ़िज़िक्स को एज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहते हैं। तो इन तलबा के ज़हन में ना थोड़े वो कुछ क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि यार ये कि फ़िज़िक्स हम रखें ना रखें, अगर फ़िज़िक्स रख लेते हैं तैयारी कहाँ से करेंगे, मटेरियल कहाँ से यूज़ करेंगे, बुक्स कौन सी हैं जिसको हम फॉलो हमें करना चाहिए, फिर इसमें ये कि मार्क्स कितने आते हैं, ये कुछ लो स्कोरिंग सब्जेक्ट ना हो, नंबर साइंस का सब्जेक्ट्स है मुश्किल ना हो, टफ तरह उसकी प्रिपरेशन ना हो। इस तरह के ऑफ एंड ऑन क्वेश्चन हैं जो कि पिछले 5 सालों के टीचिंग में जो मेरे सामने आए हैं। तो इस आप जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त CSSphysics.com का, इसके हवाले से यही है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन या आपकी जो क्यूरीज होती हैं इनका आपको आंसर दे दिया जाए। इसमें जो पहला सवाल है ना कि CSS फिज़िक्स कौन से तलबा ऑप्ट कर सकते हैं, तो उसका सीधा सा जवाब है कि वो तमाम तलबा जिनका बैकग्राउंड में फ़िज़िक्स उन्होंने पढ़ रखी है, FSC में पढ़ रखी है पहली चीज़। FSC के बाद ड्यूरिंग ग्रेजुएशन उनका जो फ़िज़िक्स है या तो मेन सब्जेक्ट रहा हो या एज़ माइनर सब्जेक्ट पढ़ रखा। मेन सब्जेक्ट ऑब्वियसली वो जो BSc करके आए हैं तलबा, MSc फिज़िक्स की है या जो BS ऑनर्स कर रहे हैं और उनका सब्जेक्ट एक फ़िज़िक्स है वो होंगे। और जब हम बात करते हैं ना इंजीनियरिंग के हवाले से, तो इंजीनियरिंग में भी ऑफ एंड ऑन ज़्यादातर इंजीनियरिंग्स के अंदर एक माइनर सब्जेक्ट के तौर पे लोग फिज़िक्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो वो तमाम तलबा जो इंजीनियर्स हैं जिनका बैकग्राउंड में फ़िज़िक्स मौजूद है वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें जो अगला सवाल आता है ना कि जी कौन से हैं आमतौर पे साइंसिस के हवाले से तलबा जिनको ये फिज़िक्स ऑप्ट नहीं करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो जो डॉक्टर्स हैं ना MBBS, वो जब CSS की तैयारी कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो अगर वो मेरे पास आते हैं फिज़िक्स ऑप्ट करने के लिए, तो कहते भी हैं कि हमारा फिज़िक्स में बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं आमतौर पर उनको मशवरा नहीं देता फिज़िक्स रखने का, क्योंकि फिज़िक्स में एक चीज़ है कि मैं कुछ मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी बंदे की होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड होता है, थोड़ा है ज़्यादा है वो अलग चीज़ है, लेकिन होता ज़रूर है। जबकि इस हवाले से जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं उनका ये बैकग्राउंड ज़रा वीक होता है, बायोलॉजी पढ़ते हैं, मैथ ना पढ़ने की वजह से उनको मैं ये मशवरा नहीं देता कि वो फिज़िक्स ऑप्ट करें। अब अगला इसमें सवाल एक रेज़ करते हैं तलबा, वो ये कहते हैं कि जी हम फिज़िक्स ऑप्ट कर लें, इसका जो सिलेबस है इसको तैयार कहाँ से करें? हमें तो लगता है कि जो FSC की किताब है वो अगर हम पढ़ लें, हमने पहले पढ़ रखी है, तो उससे हमारे नंबर आ सकते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर नंबर की कोई गारंटी नहीं है। वजह भाई देखें, आप करने जा रहे हो CSS, अब आपको जी मैंने पीछे FSC में जो फिजिक्स पढ़ी थी वही इस सिलेबस की आउटलाइन है, वही वेक्टर का पहला चैप्टर है, वही मोशन है, वही लॉज ऑफ मोशन है जो हम पढ़ते हैं हमेशा से। आगे काइनेमेटिक्स आ जाती है, फिर डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स आ जाती है, रिलेटिविटी आ जाती है, वेव्स हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ रखी हैं FSC में। हाँ जी पढ़ रखी हैं, लेकिन अगर आप ये चीज़ें पेपर में लिख कर आते हो तो ये फिजिक्स का जो पेपर है CSS का है, FSC का नहीं है। पहली बात, इसका मतलब है FSC का मटेरियल आप जो है वो आप इसके अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चे ने BSc फिजिक्स कर रखी है, उसमें उसने फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ा या MSc कर रखी है, एमफिल किया हुआ है, वो क्या जी मैंने तो एमफिल किया हुआ, मुझे तो ज़रूरत नहीं तैयारी करने की, जितना मैंने पढ़ा बैक पर वो सारा तो इसके अंदर है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि पीछे जो BSc का स्टूडेंट पढ़ के आया, वो सारा का सारा जो पढ़ के आया वो सारा उसने पढ़ा था BS के अंदर, जब मेजर सब्जेक्ट उसका फिजिक्स था, ठीक है। अब उसने जो पढ़ रहा था वो पढ़ाया जा रहा था उसको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आगे इसमें जाके रिसर्च करनी होगी, उस हवाले से पढ़ाया जा रहा था। अब यहाँ तो कोई रिसर्च नहीं करनी है आपने, CSS करके आपने मैनेजमेंट सर्विसेज में आना है, ना कि रिसर्च में जाना है। इसलिए अब सवाल यहाँ उठता है कि यहाँ जो फिजिक्स है फिर वो किस लेवल की है? ऑब्वियसली है ग्रेजुएशन लेवल की, लेकिन इस ग्रेजुएशन लेवल में अब आपने क्या चीज़ लिखनी है, क्या नहीं लिखना, ये वो क्वेश्चन है जो ज़्यादातर बच्चों के जहनों में होता है, कन्फ्यूजन का बच्चे शिकार होते हैं। बड़ा सिंपल, रिकमेंडेड बुक्स है हमारे पास, हेलिडे रेजनिक वन ऑफ द वेल नोन बुक है, वो इसमें है। उसके अलावा कुछ चार्ल्स डिमेंस्की की आपके पास किताब है, थर्मोडायनामिक्स की बुक है, मॉडर्न फिजिक्स की है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बुक्स हैं, क्वांटम की बुक है, वो इसमें रिकमेंडेड बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं। वो बहुत से लोगों ने जो फिजिक्स का बैकग्राउंड रखते हैं दे नो अबाउट दिस बुक्स।
لیکن جو نہیں رکھتے وہ اتنا فزکس کی کتابوں کو نہیں جانتے. لیکن یہ ہے کہ ریکمینڈڈ بکس ہیں ہمارے پاس. اب ان ریکمینڈڈ بک میں سے کون سا آرٹیکل تیار کرنا ہے, کون سی بک کا آرٹیکل زیادہ بیسٹ ہوگا, وہ ہمیں کلو ملتا ہے. وہ جو سابقہ پیپرز ہیں, سابقہ پیپر میں جو کوشچنز آئے ہوئے ہیں وہ کس طرح سے کس انداز میں پوچھے گئے ہیں, ہم نے کس طرح سے ان کا آنسر دینا ہے. یہ پورا ایک یوں سمجھیں کہ آپ کی فل ٹائم پریپریشن ہے. اس حوالے سے کہ آپ کو کوشچنز کا پتہ ہونا چاہیے, ٹاپک کا پتہ ہونا چاہیے, نوٹس یا بک کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کوشچن آیا, یہ ٹاپک ہے اس کتاب کا, یہ میں نے لکھنا ہے, اس کوشچن میں اس طرح آنسر دینا ہے تو میرا جواب کمپلیٹ ہو جائے گا اور میرے نمبر آ جائیں گے. یہ 2 جمع 2 4 سائنس سبجیکٹس ہے. یہ کوئی آپ کا اس میں کوئی انالیٹیکل اپروچ اس میں شامل نہیں ہوتی. اس میں زیادہ تر سیدھے سیدھے کوشچن آتے ہیں, فرام دا ٹیکسٹ ہوتے ہیں. ہم نے بس ان کوشچنس کو پریپیئر کرنا ہوتا ہے. اب یہ بات ہم ان کو کیسے پریپیئر کریں, کہاں سے کریں, یہ چیز ہے جو پراپر گائیڈ لائن مانگتی ہے, جس کے لیے میں آج آپ کے سامنے مخاطب ہوں کہ وہ گائیڈ لائن آپ کہاں سے آبٹین کر سکتے ہیں. اس وقت اگر آپ گوگل پہ CSS فزکس ٹیچر کا نام لکھیں گے تو وہ پھر ایک ہی ٹیچر کا زیادہ تر نام آ رہا ہے, محمد خرم فاروقی اوبیسلی. یا پھر آپ فزکس کے حوالے سے اگر آپ کرتے ہیں CSS فزکس, جب بھی آپ ڈھونڈیں گے ٹیچر کے حوالے سے ڈھونڈ لیں یا میرے نام کو ڈھونڈ لیں, محمد خرم فاروقی پروفائل آپ چیک کر سکتے ہو کہ فزکس کے حوالے سے زیادہ کام اللہ کی مہربانی سے ابھی تک میں نہیں کیا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ لوگوں سے اس فورم پہ میں مخاطب بھی ہوں اسی حوالے سے. اب وہ جو بچوں کی کیوریز آتی ہیں پیپر کے حوالے سے, سبجیکٹ کے حوالے سے, پریپریشن کے حوالے سے, اس میں میں نے عام طور پر پچھلے 5 سال کی محنت میں اس دوران ایک جو آپ کا سلیبس ہے نا, سلیبس کو بنیاد بناتے ہوئے بکس کی فارم میں 2 نوٹس کے سیٹ تیار کیے. ایک پیپر A کو ڈیل کرتا ہے, ایک پیپر B کو ڈیل کرتا ہے. اور یہ جو ہے نا جو نوٹس پریپیئر کیے گئے ان میں کچھ میرے ہاتھ کے بھی لکھے ہوئے ہیں, زیادہ تر آرٹیکل ہم نے کمپائل کیے ہیں مختلف بکس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب یہ جو کمپائلیشن کی گئی ہے نا, یہ اس طرح کی گئی ہے کہ جو پیپر میں کوشچنز آتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر, سلیبس اور کوشچنز دونوں کو سامنے رکھ کر کمپائلیشن کی گئی. یہ ایسے نہیں کیا گیا کہ بھائی کوشچن دیکھا اور ٹھک کر کے اس میں رکھ دیا گیا, نہیں. یہ دیکھا گیا کوشچن کیا تھا, مختلف سالوں میں کیا کیا کوشچن آئے, کون سی بک کا کون سا آرٹیکل ہے جو ان تمام کوشچنز کے آنسر کو کور کرتا ہے, اس کو شامل کیا گیا. پلس بعض آرٹیکل ایسے ہیں جو صرف ایک دفعہ نہیں یوز کیا گیا, وہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ آئے گئے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ آرٹیکل ہم نے انجینئرس کو سامنے دیکھ کر رکھا ہے جن کا بیک گراؤنڈ ہے فزکس کی بٹ میجر سبجیکٹ نہیں ہے, یا وہ آرٹیکل میں نے اٹھایا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے جنہوں نے کی بیک گراؤنڈ میں فزکس بھی ہے اور میجر سبجیکٹ بھی فزکس تھا, اور ان کے لحاظ سے اس آرٹیکل کو شامل کیا گیا کہ دونوں ٹیسٹ اسٹوڈنٹس کو مل جائیں. ٹھیک. یہی وجہ ہے ان نوٹس کی کامیابی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت جو طلبہ ہے, جو طلبہ میرے سے پڑھ کر گئے ہیں, ان کے جو اگر آپ مارکس کا پروفائل اٹھا کے دیکھیں پراپر تیاری کے بعد اگر وہ جاتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ان کے جو مارکس کی کیٹیگری ہے وہ 130 138 138 139 138 2 دفعہ ایسے بولا کہ 2 اسٹوڈنٹس کا مجھے پتہ ہے 140 148, اور اوبیسلی انیق کی تازہ مثال 170 سے ابو ہے. اٹ مینس جو فزکس ہے جو کہتے تھے لوگ یہ لو اسکورنگ سبجیکٹ ہے, نہیں ہے, سائنس کا سبجیکٹ ہے. ٹو دی پوائنٹ اس کے اندر باتیں پوچھی جاتی ہیں, ٹو دی پوائنٹ آنسرز ہوتے ہیں. ہاں ٹف ہے, اگر آپ کا فزکس میں انٹرسٹ ہے, آپ نے فزکس پڑھی بھی ہے, کوئی ٹف نہیں. آپ کو پراپر گائیڈ لائن آپ کے پاس ہونی چاہیے, پراپر نوٹس ہونے چاہیے. پیپر میں کوشچن آنے, آپ نے 4 سوال کرنے بڑے آرام سے مل جائیں گے آپ کو. 5 سوال آپ کا کمپلسری ہے. آبجیکٹو نوٹس کو آپ پڑھ کے جائیں گے, آبجیکٹو بھی آپ کے آرام سے ہو جاتی ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. اب پھر بچے بعض سوال مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کے اندر جو آپ کا کوشچن ہے کتنے لینتھ کا ہونا چاہیے. بیٹا یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے کوشچن کے اوپر کہ آپ کا کوشچن کہاں سے پوچھا گیا. عام طور پہ زیادہ تر کوشچن پیٹ کوشچن ہے, بہت کم ویریشن آتی ہے. ہاں ایک چیز ہے, میں اپنے تمام طلباء کو کہتے ہیں, جو اگر میرے طلباء بھی سابقہ جو طلباء یہاں اگر سنیں گے اس کو, ان کو یہ بات پتہ ہے کہ یار جو آپ کو تیاری کروائی جائے گی اس میں 4 کوشچن نکالنا کوئی مشکل نہیں, اللہ کی مہربانی سے وہ نکل آئیں گے آپ کے. 5واں 6واں 7واں لک ہوتی ہے. صرف 7واں کوشچن ایسا ہوگا جو میں کہتا ہوں بالکل نہیں. آپ سمجھ لو آپ نے پڑھائی, آپ نے 100% پڑھ لیا, پھر بھی 7واں کوشچن آپ کر گئے, یہ آپ کی لک ہے, آپ کو آتا ہوگا. ٹھیک ہے, نہیں آتا کوئی بات نہیں, آپ کے پاس 4 سوال ہیں نا, آپ سلیبس پریپریشن کریں. 4 سوال نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے, بری سے بری حالت میں 4 سوال نکل آتے ہیں. اور وہ بچہ جو مجھے کہتے ہیں کہ جی آ کے بعد میں جب فیڈ بیک دیتے ہیں, سر ہم نے یہ پیپر کیا,
یہ نمبر غلط کر دیا، یہ سوال تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ ہمارے جو نمبر ہیں جی بڑا برا پیپر ہوا۔ اب جب انالیسس کیا گیا پیپر میں جو انہوں نے آنسر لکھے آئے جو کوشچن تھے، تو انالیسس کر کے ایک کہا گیا کہ جی بیٹا آپ کے جو نمبر ہیں وہ 120 126 کے اراؤنڈ 130 کے اراؤنڈ آ سکتے ہیں، اور یہ آئے ہیں۔ اویس طارق مغل جب اس نے پیپر دیا تھا او ایم جی گروپ میں اس کا سلیکشن ہوا ہوگا، وہاں پہ اب کر رہا ہوگا اپنی پریپریشن، اب میرا رابطے میں تو ہے لیکن جا رہا ہوگا کہ نہیں جا رہا آئی ڈونٹ نو۔ لیکن ایک بات ہے کہ اویس طارق مغل نے جب اپنا پیپر کا فیڈ بیک مجھے دیا تو میں نے ایسے ہی کہا تھا کہ اس نے 2 غلطیاں کی تھی، میں کہا بیٹا غلطیاں نہ کرتے تم 150 کو کراس کرتے، اب 150 کراس کرنا مشکل ہے، مارکس آئے ہیں اس کے 148 آئی تھنک یا 149۔ اسی طرح عمر سجاد اس وقت ایف بی آر میں، اس کے ساتھ جب میری ہوئی تھی میٹنگ آفٹر دا ایگزام کے 1 یا 2 دن کے بعد، تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ اس کا بھی یہی ہوا تھا، میں کہا تھا 120 130 کے اراؤنڈ 126 آئی تھنک، اگر عمر سجاد یہاں تصحیح کر دیں میری، تو اتنے اس کے مارکس آئے تھے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ مارکس جو آپ کے آتے ہیں نا بیٹا آپ کی پریپریشن پر آتے ہیں، پریپریشن ویل ہے اچھی ہے نمبر ہے، لو سکورنگ کا کوئی چکر نہیں، ٹف کا کوئی چکر نہیں، لینتھی تھوڑا سا آپ اس حوالے سے کہہ سکتے ہو کہ آپ کو چیزوں کو پریپیئر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ دوسرے سبجیکٹس کو کے ساتھ کمپیئر کرتے ہو جو کہ جس میں انالیٹیکل اپروچ بہت زیادہ یوز ہو رہی ہوتی ہے، خاص طور سے ہسٹری کے حوالے سے جب آپ کرتے ہو تو اس لحاظ سے تو اس کی لینتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جس طرح آپ سلیبس پڑھتے ہو 4 منتھ کے سیمسٹر میں، اسی طرح کا اس کا سلیبس ہے، اور ڈیوریشن کتنی ہے 2 سے 3 منتھ میں یہ پریپیئر ہو جاتا ہے اگر آپ ریگولر تیاری کریں، گیپ دیں گے تو obviously ٹائم بڑھتا جائے گا، گیپ نہیں دیں گے تو کام جلدی ختم ہو جائے گا۔ اور آخری بات، اب ہم تیاری کیسے کریں گے؟ آج کل جس طرح آپ کو پتہ ہے زیادہ تر آن لائن سلسلہ چل رہا ہے، میں نے بھی یہ آن لائن اپروچ آپ کا پورٹل ایک بن گیا ہمارا cssphysics.com، گوگل پہ سرچ کر کے آپ لکھ سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، یہاں پہ رجسٹرڈ ہوں گے آپ، جیسے ہی آپ رجسٹرڈ ہوں گے آپ کو لیکچرز ملنا شروع ہو جائیں گے ریکارڈڈ لیکچر آپ سنیں گے، سمجھیں گے، پریپریشن کریں گے، ٹیسٹ دیں گے، اور آپ کا جب آرٹیکل ختم ہوں گے یا آپ کا چیپٹر ختم ہوگا تو اوپن سیشن ہوگا۔ اس اوپن سیشن کا مطلب آن لائن سیشن ہونا ہے، آن ایئر لائیو سیشن، اس لائیو سیشن میں آپ کے آنسر کوشچن ڈسکس کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پورا پروسیجر آپ کے لیے بنایا ڈیزائن کیا گیا بیٹا تاکہ آپ لوگ اپنی تیاری شروع کر سکیں۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا منتظر، جب تک دیکھیں گے اس کے بعد آپ سے فیڈ بیک کا منتظر محمد خرم فاروقی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بعد میں۔ اللہ حافظ۔ جی آپ کے فیڈ بیک کا منتظر، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔